ہو تامرون بالمعروف، انہیں تم نیکی کا حکم دو۔ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے اٹھنے والے تمہارے ماحول میں جتنے لوگ ہیں انہیں نیکی کی باتیں سناؤ۔ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ یہ اللہ جو آج بچہ پیدا ہوا اس کی بھی یہی ڈیوٹی ہے جو حضور علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت تک ہوں گے، ان سب کی اکٹھی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ نیکی کا حکم دیں۔ سب کو کہا، سب کو کہا سب کو ہے۔ یہ خطاب پوری امت کو ہے کہ اے نبی تیری ساری امت ہی مبلغ بنے، تیری ساری امت ہی نیکی کا حکم دیا کرے، اچھی باتیں لوگوں کو سنایا کرے، ماحول بنائے۔ جو جس لیول پہ ہے، دکاندار ہے وہاں بات کر دے، آفس میں بیٹھا ہے وہاں بات کر دے، ہمسایوں میں بیٹھا ہوا ہے وہاں بات کر دے، کوئی تقریب ہو رہی تھی وہاں بات کر دے، کسی بھی جگہ پہنچے اچھی بات کیے بغیر نہ آئے۔ نیکی کی بات کرنا تم پہ فرض کر دیا گیا۔ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم نے یہ ہر حالت میں کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اخرجت للناس کا کانسیپٹ بہت بڑا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے نیکی کا حکم دیتے ہو کا لفظ کیا ہے کہ اس کو مزید کھلا کر دیا کہ ہر ایک کو اچھی بات سناؤ۔ معروف کا ورڈ بھی بہت وسیع معنوں میں ہے۔ صرف نماز کی باتیں نہ سارا دن کرو، صرف روزے کی ہی نہ کرو، صرف سچ کی باتیں ہی نہ کرو، صرف ماں باپ کی فرما برداری کی گفتگو نہ کرو، صرف حضور کی شان نہ بیان کرو، ہر اچھی بات بیان کرتے جاؤ، ہر اچھی بات بالمعروف، ہر اچھی بات۔ کس قدر کھول دیا الفاظ کو اللہ نے، کوئی شاید چھپائی نہیں، ہر اچھی بات کرو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تیسری خصوصیت، تمہاری تیسری خصوصیت یہ ہے کہ تم بہترین امت اس وقت بنو گے جب تم برائی سے روکو گے۔ بری بات جہاں ہو رہی ہے، جس ماحول میں ہو رہی ہے، جس جگہ ہو رہی ہے، اگر تم وہاں پہنچ گئے ہو اور برائی تمہارے سامنے آ گئی ہے، یا تمہارے سامنے نہیں لیکن تمہیں علم ہو گیا ہے، تو اب روکو اسے، اس کے لیے گفتگو کرو، اپنے ہاتھ استعمال کرو، زبان استعمال کرو، اپنا عہدہ استعمال کرو، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت۔ ارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور کہو مولا میں کر کچھ نہیں سکتا میں، لیکن کرم کر دے، ان لوگوں کو بچا لے، یہ برے کاموں میں چلے گئے۔ اور بدبخت کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو تنہونا کا ورڈ روک دیتے ہیں۔ کیسے روکتے ہیں؟ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جس طرح تمہاری قوت ہے، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے برائیوں کو روکو۔ تم پہ کوئی فرض نہیں کہ تم ملک کا وزیر اعظم بنو گے تو تم نے برائیوں کو روکنا، تم پہ کوئی فرض نہیں کہ تم جب تک کوئی عالم دین نہیں بنو گے برائیوں کو روکنا، نہیں۔ تم ماں ہو برائیوں کو روکو، بڑی بہن ہو برائیوں کو روکو، باپ ہو برائیوں کو روکو، بھائی ہو برائیوں کو روکو، تم کزن ہو برائیوں کو روکو۔ جس استاد ہو، شاگرد ہو، کوئی بھی سٹیج ہے تمہاری زندگی کی، بوڑھے ہو جوان ہو، کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کھول دیا۔ تنہونا، روکو۔ کیسے روکو مولا؟ میں تو پابندی نہیں لگا رہا ہوں، جس طرح مرضی روکو۔ مل کے کہیے سبحان اللہ، پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جس طرح مرضی روکو، میں کوئی پابندی نہیں لگا رہا۔ تمہاری زبان چلتی ہے چلاؤ، ذہن چلتا ہے چلاؤ، صلاحیت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، تمہاری کچھ سنتا ہے بات، سناؤ اسے، روکو، برائیوں کو روکو۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس میں مزید عرض کرتا ہوں، اور آخری فرمایا یہ سب کچھ جتنے بھی تم سے باتیں کی ہیں، تم خیرہ امت بن جاؤ گے کہ تم ایک تو اللہ کے بندوں کے لیے ہم نے تمہیں نکالا ہے، دوسرا تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تیسرا برائیوں سے روکتے ہو، اور یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اپنے لیے نہیں کرتے یہ سارا کچھ، یہ تمہیں اس لیے نہیں کرنے کے لیے کہہ رہا کہ تم بڑے بن جاؤ گے، نہیں، تمہیں ہم سے بڑی محبت، تمہیں اللہ سے بڑا پیار ہے، یہ میرے لیے کر رہے ہو سارا کچھ،
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، حد کر دی. فرمایا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہیں عزتیں بھی حاصل ہوں گی، لوگ تمہارے پیار میں بھی آئیں گے، لوگ تمہیں بڑا بڑا انعام و اکرام بھی دیں گے. کہیں بکھر نہ جانا، کہیں بھاگ نہ جانا، اللہ پہ ایمان رکھنا. ہم تمہیں بکھرنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، ہم تمہاری محنت ضائع نہیں ہونے دیں گے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ہر حالت میں اللہ پہ ایمان رکھتے. اللہ اکبر. یہ تو تھی آیت جو میں نے عرض کر دی. اور اب آئیے اس ڈیوٹی کے اوپر جو میری اور آپ کی اللہ نے یہاں لگائی ہے. اور مجھے یاد ہے ایک بار قبلہ عالم سے اس آیت پہ